بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہم اپنے خصوصیات نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آگے بڑھتے ہوئے یہ ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر یا قیامت میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو خصوصیات عطا کی جائیں گی یا کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جنت کے داخلے کے سلسلے میں سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہوں گے، اور آپ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو جنت کے دروازے کو پر دستک دیں گے، کھڑکھڑائیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس یشفع فی الجنہ۔ میں لوگوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سب سے پہلا شخص ہوں جو جنت میں داخلے کی سفارش کرے گا۔ ہاں، جنت میں داخلے کے لیے آپ پہلے شخص ہوں گے جو سفارش کریں گے۔ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَابِعًا، اور ایک اور خصوصیت یہ کہ نبیوں میں اپنے متبعین کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد والا رہوں گا۔ اکثر الانبیاء، انبیاء میں سب سے زیادتی والا ہوں گا، تابعاً، تابعین کے اعتبار سے، اتباع کرنے والوں کے اعتبار سے، یعنی آپ کی امت کی تعداد دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امت، یعنی آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد یہاں مراد ہے، ہوگی، زیادہ ہوگی۔ یہ صحیح مسلم بشرح النووی کتاب الایمان باب الشفاعہ میں موجود ہے۔ وفی لفظ آخر، ایک دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ انا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامہ واول من یقرع باب الجنہ، کہ میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ اتباع کرنے والوں والا ہوگا، یعنی میرے متبعین یا امتیوں کی، یعنی اتباع کرنے والے یا ایمان لانے والے امتیوں کی تعداد دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی، اور میں سب سے پہلا شخص رہوں گا جو جنت کے دروازے پر دستک دے۔ قرع، کھڑکھڑانا، دستک دینا مراد ہوگا کہ جو جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ پہلی والی روایت میں جنت کے سلسلے میں سفارش کرے گا، اس روایت میں دستک دینے کا تذکرہ ہے۔ وَلِنَفْسِ الصحابی رضی اللہ عنہ، اور انہی صحابی سے یعنی حضرت انس سے ہی روایت ہے، امام مسلم نے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا قیامت کے دن یوم القیامہ، فَأَسْتَفْتِحُ، اور میں اسے کھلواؤں گا، کھلوانا چاہوں گا، اسے کھولنے کا مطالبہ کروں گا۔ فَيَقُولُ الْخَازِنُ، تو خازن جنت کہیں گے من انتا، فرشتہ خازن جنت سوال کرے گا من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ فاقول، تو میں کہوں گا محمد، میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقول بک امرت لا افتح لاحد قبلک، تو خازن جنت کہیں گے، داروغہ جنت کے جو خازن جنت کہیں گے، جواب دیں گے، جس سے آپ کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ہی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اسے ان روایتوں سے بالکل صاف اور آسان طریقے سے واضح ہے کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا، آپ جنت میں داخلے کی سب سے پہلے سفارش کریں گے، دستک دیں گے، اور آپ کے متبعین قیامت کے دن دیگر انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوں گے۔ اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس طور پر کہ قیامت کے دن آپ کے متبعین دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ میں تھوڑی وضاحت سے ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامہ، انبیاء میں سب سے زیادہ ہوں گا قیامت کے دن متبعین کے اعتبار سے۔ وَيَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ 70,000 بغیر حساب، اور آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ
بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ بہت بڑی اور اہم خصوصیت ہے, اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو اور امت کے افراد کو بھی یہ مقام بلند مل رہا ہے. ہاں آپ دیکھیے اس حدیث پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں جو صحیح بخاری کی ہے. امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر, کہ انبیاء میں سے جو بھی نبی گزرا تو اسے ایسی آیتیں اور نشانیاں دی گئی جس کے مثل ان پر لوگوں نے ایمان لایا, یعنی ان کے معجزات کے موافق ان پر ایمان لانے والے لوگ رہے. ہاں, اور کہا وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ, جو معجزہ مجھے دیا گیا وہ وحی ہے قرآن کی شکل میں, اور پھر قرآن کے علاوہ وحی جو ہے غیر مطلوب جس کو کہتے ہیں ہم سنت. ہاں, تو میری طرف وحی کی گئی, یعنی قرآن مراد ہے یہاں, جس کو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو مجھے اس بات کی امید ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے درمیان, یعنی ہر نبیوں کے بیچ میں متابعین متبعین کے اعتبار سے, ایمان لانے والوں کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد والا ہوگا, سب سے زیادہ کثرت والا رہوں گا. یعنی اس جملے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں جملے میں اختصار ہے, الفاظ کم ہے لیکن معنی وسیع ہے مفہوم کے اعتبار سے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ مجھے جو وحی دی گئی ہے قرآن, یہ میرا معجزہ زندہ ہے. اب اللہ کے انبیاء کے دیگر انبیاء کو جس قسم کے معجزات دیے گئے اس طرح سے لوگ ان پر ایمان لائے. ہاں, یعنی ان کا معجزہ آیا, دکھا, سامنے آیا, اور وقتی طور سے رہا, کچھ دنوں تک رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی دنوں تک کچھ چیزوں کا مظاہرہ کرتے رہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب سے نکلی تو مارنے تک وہ لوگوں کے سامنے موجود رہی. ہاں, کچھ ایسے معجزات ہوئے جو ابھی ظہور پذیر ہوئے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئے. ہاں, تو جس طرح کے معجزات دیگر انبیاء کو دیے گئے, اور اس قسم کے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے. لیکن ان معجزات کے مقابل آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو دائمی ہے, ہمیشہ قیامت تک موجود رہنے والا زندہ معجزہ ہے, اس کا انت اور خاتمہ نہیں ہے. گویا آپ کا یہ معجزہ دنیا میں مستقل قائم رہے گا اور ہے, یعنی قرآن کریم, اور یہ جب تک قائم ہے آپ کی نبوت کی دلیل پیش کر رہا ہے اور لوگوں کو عاجز بنا رہا ہے کہ آپ کے لیے انکار کی اور تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے ہٹ دھرمی تعصب اور ضد کے. انصاف پسند آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اوپر مجھے جو معجزہ دیا گیا وحی کی شکل میں, جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے, ہاں, تو میں امید رکھتا ہوں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ متبعین ہوں گے دیگر انبیاء کے مقابلے میں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب میرا یہ معجزہ جب دائمی ہے تو اس دائمی معجزے کو دیکھ کر قیامت تک لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے, شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والے بنتے رہیں گے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہیں گے. تو آپ کا ایک ایسا معجزہ ہے, یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو قیامت تک آپ کے لیے یہ معجزہ موجود ہے. لہٰذا اس کے برکت سے, اس کے نتیجے میں قیامت کے دن آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد دیگر انبیاء کے ماننے والوں, یا ماننے والوں سے مراد ایمان والے کی تعداد سے زیادہ ہوگی. چنانچہ آگے آپ نے فرمایا, یہ حدیث مکمل ہوئی, اس کی تخریج بھی گزر چکی ہے, بخاری وغیرہ کی ہے. اور اسی طریقے سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امام بخاری وغیرہ نے روایت نقل کی. اس روایت میں یہ موجود ہے, یعنی روایت لمبی ہے, اس کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عرضت علی الامم, مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. صحیح مسلم کی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں سے متعلق لمبی حدیث, یعنی اس معنی کی حدیث ہے, اس میں سیاق و سباق کا کچھ فرق ہے, لیکن صحیح مسلم میں بھی وہ روایت موجود ہے. یہاں یہ بخاری کی روایت کے الفاظ میں درمیان میں ذکر کیا انہوں نے کہ مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کو وحی کے ذریعے سے خواب میں, آپ کو جو نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے یا جس شکل میں بھی, آپ کو قیامت کے مناظر دکھائے گئے, اور قیامت کے دن جو مختلف امتیں اور قومیں پیش کی جائیں گی, میدان محشر میں آئیں گی, گویا وہ مناظر آپ کو دنیا ہی میں دکھائے گئے. تو عرضت علی الامم, مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا. فجعل النبی والنبیان یمرون معهم الرہط, تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی یا دو نبی, ہاں, ان کے ساتھ ایک رہت, ایک چھوٹی جماعت اور وفد گزر رہا ہے. یمرون گزر رہے ہیں,
ہاں کہ میدان محشر میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایک نبی ہیں, 2 نبی ہیں, اور ان کے ساتھ رہت ہے. رہت 3 سے 9 لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں. کتنی مختصر سی جماعت ہے. تو ان کے ساتھ وہی ایک چھوٹی سی جماعت ہے 10 کے اندر, 10 کی تعداد سے کم تعداد پر مشتمل لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, یعنی ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد ایسے ہی رہی. وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, اور یہ منظر بھی مجھے دکھایا گیا جو میدان محشر کے مناظر, کہ ایک نبی کو میں نے اس طرح دیکھا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. مطلب انہوں نے دعوت دی لیکن ان کی قوم اور امت سے کوئی شخص ایمان لایا ہی نہیں, لہذا وہ تنہا اور اکیلے قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے. حتی رفع علی سواد عظیم, ایسے کئی مناظر دکھانے کے بعد یہاں معاملہ یہاں پہنچا کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی تعداد, سواد عظیم, بڑی بھیڑ, ہاں میرے سامنے پیش کی گئی, لائی گئی, اٹھائی گئی. رفع علی میرے لیے اٹھائی گئی, یعنی میرے سامنے وہ منظر پیش کیا گیا. قلت ما ھذا, تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہاں امتی ھذہ, کیا یہ میری امت ہے؟ قیل ھذا موسیٰ وقومہ, تو کہا جائے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم, یعنی ان پر ایمان لانے والے ان کے امتی ہیں. ہاں قیل انظر الی الافق, آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ کہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے کہ جہاں دیگر انبیاء کے ماننے والے, ایمان لانے والے چند لوگ ہوں گے, کسی کے کوئی نہیں ہوں گے, وہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی. لیکن اس سے بھی زیادہ فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کی کثرت تعداد ہے. چنانچہ کہا قیل انظر الی الافق, تو کہا جائے گا کہ آپ افق کی طرف دیکھیں. افق آسمان اور زمین کے ملنے کی جگہ جو ہمیں نظر آتی ہے بظاہر, اس کو افق کہتے ہیں پورا. تو آپ افق میں یعنی کناروں کی طرف دیکھیے. ہاں فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ, تو ایک سواد عظیم ہوگا, ایک بہت بڑی تعداد, اتنی بڑی تعداد جس نے پورے افق کو ڈھک دیا ہوگا. آسمان اور زمین کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ڈھکا ہوا نظر آئے گا اس کو. جیسے آج کے اس وقت آسمان اور زمین کا یہ معاملہ نہیں ہوگا جیسے آج ہے, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے تو یہی بات کہی جائے گی. تو افق کا جو کناروں کا جو پورا حصہ ہوگا, آسمان اور زمین کے ملنے کی جو جگہ ہمیں نظر آتی, کتنا وسیع و عریض حصہ ہوتا ہے اگر دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو ایسا وہاں منظر ہوگا کہ وہ پورا حصہ ڈھک جائے گا, بھرا ہوا نظر آئے گا. ثم قیل انظر ہا ہونا, پھر کہا جائے گا کہ یہاں دیکھو. وہاں ہونا, اور یہاں دیکھو. فی آفاق السما, آسمان کے افق میں, آفاق میں یعنی مختلف آفاق میں, حصوں میں آپ دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے. فَإِذَا سَوَادٌ, تو ہر جگہ بھیڑ کی بھیڑ نظر آئے گی. قد ملأ الافق, ایسی بھیڑ جس نے پورے آسمان زمین کے درمیان کے یا پورے حصے کو جو ہے بھر دیا ہوگا, اس کو ڈھک دیا ہوگا. قیل ھذہ امت, تب کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت ہے. یہاں یہ بھی واضح ہوا کہ یہ سواد عظیم موسیٰ علیہ السلام, اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا سواد عظیم کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. اگرچہ ان کے ماننے والوں کی تعداد دیگر انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہوگی, لیکن امت محمدیہ کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی, اور اس سے کہیں زیادہ اس درجے میں فضیلت والی ہوگی. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ 70 أَلْفًا بغیر حساب. یہ امت محمدیہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان فضیلت ہے کہ ان لوگوں میں سے, یہ جو افق کو بھرنے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے, آفاق میں پھیلے ہوئے بڑی تعداد ہوگی بھیڑ بھاڑ کی, ان میں سے کچھ ایسے اس اللہ کے رسول کے امتی ہوں گے, اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کی امت کے اس گروہ سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب اس پر غور کیجئے. میں نے اس سے پہلے اس حدیث کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا اور بتایا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 70,000 جب آپ نے کہا ہے تو یہ متعین تعداد ہے, یعنی 70,000 ہی ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 70,000 کہہ کے ایک بڑی تعداد مراد لی گئی. ہم دونوں میں سے کوئی بھی معنی مانے, آپ سوچئے, غور کیجئے کہ امت محمدیہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض انبیاء میدان محشر میں اس طرح سے آئیں گے کہ آپ کے ان کے ماننے والے چند لوگ ہوں گے, 10 کی تعداد سے بھی کم. کسی کے ساتھ 2-4 آدمی ہوں گے. ہاں, اور کچھ نبی ایسے آئیں گے, اس روایت میں نہیں ہے, صحیح مسلم ہے, کہ اس کے ساتھ 1 آدمی ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. ایسے میں امت محمدیہ کی اتنی بڑی تعداد, اور اس تعداد میں 70,000 لوگ ایسے جو ان میں بھی ایک امتیازی شان, امت محمدیہ میں بھی ایک امتیازی حیثیت اور شان رکھیں گے, اعلیٰ مقام رکھیں گے, کہ ان کو بغیر حساب اور بغیر کسی سزا سرزنش کے جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی.
اہل علم نے بتایا کہ یہ جتنی زیادہ توحید ہوگی، اور خود اس حدیث کے اخیر میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ رقیہ پھونک جھاڑ نہیں کرواتے، نہ داغتے ہیں، زخم کو بند کرنے کے لیے داغا جاتا ہے جو لوہے کو جلا کے چاقو جیسی چیزوں کو داغتے نہیں ہیں، نہ شگون لیتے، فال شگون جو ہمارے ہاں چلتا ہے شگون بھی نہیں لیتے، اور آخری میں ایک ان کی جامع صفت بتائی ان تمام چیزوں کو گھیرنے والی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، دنیا کے اسباب پر انحصار اور تکیہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کما حقہ توکل کرتے ہیں۔ تو ان کا توکل دراصل اس لیے اعلیٰ ترین ہے کہ ان کی توحید اعلیٰ ترین ہے، ان کا ایمان اعلیٰ ترین ہے۔ تو ایمان اور توحید کے جتنے اعلیٰ مقام پر جائیں گے جنت میں داخلہ اتنا زیادہ آسان ہوگا، اور جو سب سے اعلیٰ ایمان والے ہوں گے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے 70,000 تو تعداد میں بھی آپ دیکھیے کہ زیادہ ہوں گے، اور 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں، مطلب ان کے ایمان اور ان کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ اہل علم نے اسی لیے کہا کہ اس حدیث سے امت محمدیہ کی جو فضیلت ہوتی ہے کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی، کمیت میں کہ تعداد بھی زیادہ ہوگی، اور جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد بھی دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی، اور پھر جنت میں داخل ہونے والے 70,000 بغیر حساب کے یہ بتاتی ہے کہ امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی حالت اور شان، ان کی کیفیت بھی ایمان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، تب تو اتنی بڑی تعداد بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ تو کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے امت محمدیہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کتنے زبردست کامیاب معلم کائنات رہے اور آپ پر کتنے لوگوں نے ایمان لایا۔ صحیح مسلم میں آگے اسی ضمن میں بیان کرانا ہے، وفی مسلم من حدیث ابی ہریرہ، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ روایت کے ٹکڑے نقل کیے، پوری روایت نہیں ہے، محل استشہاد کو پیش کیا ہے۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ یدخل من امتی زمرتهم ہم 70,000 تضیء وجوہہم اضاءۃ القمر لیلۃ البدر، کہہ رہے کہ میری امت سے ایک گروہ، ایک جماعت، ہاں، اور وہ 70,000 ہوں گے، ہاں 70,000 ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ہاں، ان کے چہرے، ہاں، چاندنی رات میں 14ویں شب میں 14ویں تاریخ کو کی چاندنی کا کیا ہے، 14ویں رات کو جس طرح چاند چمکتا ہے اس طریقے سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے۔ تضیء وجوہہم، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ہاں، چمکیں گے، اضاءۃ القمر، چاند کے چمکنے کی طرح، لیلۃ البدر، بدر کی رات میں، یعنی 14ویں کی رات میں۔ قال ابو ہریرہ فقام عکاشہ، یہ روایتوں کے الگ الگ الفاظ ہیں، پر صحیح مسلم میں بھی یہ ہے، یہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ الفاظ بھی ہیں، اور دوسرے الفاظ بھی جو بخاری کے گزرے اس میں بھی ہے کہ بغیر حساب کے جائیں گے، یہ بھی بیان کیا۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سابقون الاولون صحابہ میں سے ہیں، یہ کھڑے ہوئے، یجر نمرۃ علیہ، جو اپنے اوپر ایک چادر تھی اس کو کھینچتے ہوئے آپ کے سامنے آئے اور کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، ہاں، کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان خوش نصیب 70,000 لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما دے، مجھے بھی داخل کر دے وے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ تو انہی میں سے انہیں شامل کر دے، یعنی ان 70,000 لوگوں میں انہیں شامل کر دے۔ ثم قام رجل آخر من الانصار، رجل آخر من الانصار، پھر انصار کا ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم۔ صحابہ کرام دیکھیے خیر کے، آخرت کے، جنت کے حریص تھے، فوراً دوسرے شخص کھڑے ہوئے انصاری صحابی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا میرے لیے بھی کر دیجئے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے، اس معاملے میں عکاشہ نے تم پر سبقت کر لی، بازی مار لی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پیارا جواب، جس میں آپ کے اخلاق کریم کی جھلک واضح طور سے نظر آتی ہے کہ آپ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، آپ نے تعریض والا طریقہ اختیار کیا۔ کتنا بہترین گفتگو کا انداز سکھانے والا
ہاں یہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے، اس میں اور بھی کئی حکمتیں لوگوں نے بیان کی۔ اس ابن عبد السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یدخل الی الجنہ من امتہ 70,000 بغیر حساب ولم یثبت ذلک لغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ خصوصیت آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ عیسی عبد السلام نے بدایت السول میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے خصائص و افضل المخلوقین کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ ایک خصوصیت کا اور آج کے درس میں ہم سرسری طور سے اختصار کے ساتھ ذکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ قیامت کے دن آپ کی امت دیگر امتوں پر گواہی دینے والی ہوگی، اور آپ امت پر گواہی دینے والے اور تمام لوگوں پر گواہی دینے والے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجاء بنوح یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو لایا جائے گا، فیقال لہ هل بلغت الرسالہ، اور آپ سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، یعنی پیغمبری جو آپ کو عطا کی گئی تھی آپ نے اس کا حق ادا کیا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام پورا کیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں میں نے اپنا کام کیا، اپنا فریضہ ادا کیا۔ ہاں فتسأل امتہ هل بلغکم، چنانچہ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ جو نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے انہوں نے تم تک پیغام الہی پیغام پہنچا دیا، اللہ کی رسالت کا کام پورا کر دیا تھا؟ اب چونکہ یہ سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا، نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، ان سے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ جواب دیں گے آگے۔ جو سیاق و سباق میں کہہ رہا ہوں وہ اگلا جملہ ہے کہ ما جاءنا من نذیر، وہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا تنبیہ کرنے والا آیا ہی نہیں، کوئی نذیر آیا ہی نہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے آنے کا اور ان کے کام کرنے کا گویا ایک طریقے سے انکار کر دیں گے۔ ہاں فیقول من شہودک، تو اللہ تعالیٰ کہے گا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ کی گواہی دینے والے کون ہیں، آپ کے گواہ کون ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے وہ فیقول محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گواہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہی دے گی۔ فیجاء بکم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کو یعنی امت محمدیہ کو لایا جائے گا، فتشہدون، اور تم لوگ گواہی دو گے کہ ہاں نوح علیہ السلام آئے تھے، اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک رہے اور دن رات ہر طریقے سے آپ نے دعوت کا کام کیا، لہٰذا امت محمدیہ یہ گواہی دے گی، یہ اللہ کی طرف سے گویا انعام ملے گا، مقام ملے گا، فضیلت ملے گی، خصوصیت ملے گی۔ اس میں آپ کی بھی خصوصیت ہے اور امت محمدیہ کی بھی خصوصیت ہے، اور دراصل حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے۔ چنانچہ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ بیان کیا تو آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو آگے کہا ثم قرأ رسول اللہ، تو آیت پڑھتے ہوئے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بتایا۔ اس کا ترجمہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا بعض دروس میں کہ اس کے مطلب درمیانی ہوتا ہے، افراط و تفریط سے پاک، اعتدال والے، بیچ کے، اور ایک معنی یہ بھی کیا ہے لوگوں نے کہ افضل، اور دونوں تینوں معنی لوگوں نے بیان کیا۔ یہاں راوی حدیث راوی خود بیان کر رہے ہیں وسطہ کا معنی کہ عدلن، عدل و انصاف کرنے والی، بیچ والی، درمیانی فیصلہ کرنے والی امت بنائے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی ذمہ داری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خیر سورہ بقرہ کی آیت ہے اور سورہ نساء کی ایک دوسری آیت ہے۔ حضرت ابن عبد السلام رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت اور حدیث کی روشنی میں کہ نزل اللہ تعالی امتہ منزل العدول من الحکام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حکام میں سے جو عدل کرنے والے لوگ ہیں ان کے مقام پر رکھ دیا۔ فإن اللہ تعالی اذا حکم بین العباد،
فجحدت الامم بتبلیغ الرسالہ احضر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیشہدون علی الناس بان رسولہم ابلغتہم. عدول حاکموں کی طرح حاکموں کے پاس جو انصاف کرنے والے اور منصفانہ سچی گواہی دینے والے ہیں عدول، پوری امت محمدیہ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عدول، سچی اور صحیح گواہی دینے والا بنا کر پیش کرے گا اور ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس کی بنیاد پر حاکم فیصلہ کرتا ہے. ہاں کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور امتیں اس بات سے انکار کریں گی کہ ان کے پاس رسالت کی تبلیغ کی گئی، یعنی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا اور اللہ کے دین اور پیغام کو سنایا، اسے پہنچانے کے بارے میں وہ انکار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کرے گا. چنانچہ وہ لوگوں پر گواہی دیں گے، لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کے انبیاء ان کے پاس آئے تھے اور ان کے پاس اللہ کی رسالت کو پہنچایا تھا. بِأَنَّ رُسُلَهُمْ أَبْلَغَتْهُمْ کہ ان کے رسولوں نے ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا. وَهَذِهِ الْخَصِيصَةُ لَمْ تَثْبُتْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاء. عیسی ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ یہ ایسی خصوصیت ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے، انبیاء میں سے کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے. یہ بات بھی بدایت السول وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے واسطے سے امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی یا حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.